پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں سفارتی محاذ پر بہت ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف. اچھا شہباز صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ میں ایک بات نوٹ کی کہ آپ تقریب کے دوران کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت سے دوچار تھے. کبھی آپ بے ساختہ مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، کبھی آپ اچانک گمسم سے ہو جاتے تھے. یہ کیا معاملہ تھا؟ خیلی ممنون جنید سلیم، خیلی ممنون. خیلی رے خیلی، خیلی رے خیلی، تیری کون سی کل سیدھی. دیکھیں بات آپ نے کی کہ میں وہاں پہ خوش اور پریشان تھا. خوشی پوری دنیا جانتی ہے، یہ جہان جانتا ہے کہ خوشی کس بات کی تھی. بے پایاں کرم و فضل سے ہم نے جو میڈیشن میں اتنی بڑی حصہ داری لی اور یہ پاکستان کو ہی بات نصیب ہوئی. ہماری اس شبانہ روز بے پایاں کرم و فضل سے کامیابی سے یہ ہمارا بھارت جو ملک ہے پڑوسی، یہ سڑ رہا ہے. دنیا خوش ہو رہی ہے، شادیانے بج رہے ہیں. خوشی اس بات کی تھی. اور جہاں تک جنید سلیم آپ نے ذکر کیا کہ میں پریشان کیوں تھا، میرے چہرے سے پریشانی عیاں کیوں تھی، اس کی ایک وجہ ہے. ویسے بتانے والی تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی بتائے بغیر رہا نہیں جا سکتا. اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہم جاننا چاہ رہے ہیں. آپ تو بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں جنید سلیم، لیکن ہم بتائیں گے اتنا جتنا بتانا ہے. تو بتا دیں نا. نا 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 رے نا رے نا 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 رے نا رے نا. بات یہ تھی کہ اس محفل میں جب غلطی سے میرا ہاتھ میرے بیک پاکٹ پہ لگا تو میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. تو مجھے پتا چلا کہ میری جیب کٹی گئی، میرا بٹوا کسی نے نکال لیا. میں نے کہا لو جی کوئی کام کھا گیا جی. اچھا اتنا پریشان میں نہیں ہوا جتنا آپ ہو رہے ہیں. نہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پریشانی کی بات تو بنتی ہے نا سر. بہرحال جنید سلیم صاحب وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، ایون جے ڈی وینس. میں نے کہا میں اگر وینس سے بھی پوچھ لوں کہ وینس صاحب اگر آپ نے بٹوا نکالنے کا مذاق کیا ہے تو یہ مذاق یہ مزدور یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ نوجوان برداشت نہیں کر سکتا. میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار بٹوا واپس دے دیں. آپ کو میری طرف سے سٹنگ پکی، انڈے والا برگر پکا. انڈے والا برگر. اور اگر جے ڈی وینس شرارتاً نکالا ہوا بٹوا جنید صاحب مجھے واپس بھی کرتا تو مجھے ساتھ میں ٹیچر بھی کرتا کہ پی ایم صاحب کم از کم واپس جانے کا کرایہ تو پرس میں رکھتے. اور میں بھلا اسے پتہ ہے کیا کہتا، اس بار میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا بلکہ ٹرم پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹرم پوری کرنے کے لیے آیا. زبردست زبردست. اچھا پھر بٹوا ملا کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو مجھے آدھے گھنٹے بعد یاد آیا کہ میں تو بٹوا رکھتا ہی نہیں. مجھے پتا ہے جنید صاحب آپ بھی سارے پاکستانیوں کی طرح ہماری کامیابیوں پہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ خوشیاں ہماری شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. ہزاروں سال نرگس. دوبارہ یہاں کے بھی غلط پڑھ رہے ہیں. روتی رہی نہیں سر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. نہیں اب نہیں رو رہی کیونکہ وہ معاہدے کے بعد چپ ہو گئی ہے، اب آواز نہیں آ رہی. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے چمن میں پیدا ہوتا ہے دیدہ ور میں پیدا دیدہ ور. سچی دسو چیزا لے رہے ہو؟ نہیں بالکل نہیں، میں چیزا لے رہا. جو آپ نے فرما دیا وہی شعر ہے. جنید سلیم مجھے یہ کریڈٹ تو دیں کہ جتنے الفاظ میں نے شعر میں استعمال کیے اتنے علامہ اقبال صاحب نے بھی نہیں کیے ہوں. اچھا پی ایم صاحب ہم نے وہ منظر دیکھا جب آپ سب لیڈران باہر آ رہے تھے اور آپ نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی جس کی چھاؤں آپ زرداری صاحب کو بھی دے رہے تھے. زرداری صاحب نے آپ سے چھتری پکڑنے کی کوشش کی لیکن احتراماً آپ نے چھتری ان کو نہیں دی. دیکھیں سب سے پہلے
کتنا اچھا اور مثبت سوچ کے آپ نے سوال کیا ہے، ہاں وگرنہ سوشل میڈیا پہ اس ایکٹ کا تو بتنگڑ بنا دیا گیا ہے۔ ہاں۔ یار لوگ کیا سے کیا لکھ بیٹھے ہیں ہاں کہ زرداری صاحب سے چھتری چھین لی، اور جنید سلیم وہ دن دور نہیں کہ جب اس چھتری کے سائے تلے تمام قومیں، تمام لیڈران یکجاں دو قالب ہوں گے، اور رش کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیں گے اور کہیں گے یار تھوڑا ادھر ہوئی تو پلگن ڈئی، اور جنید سلیم اس یکجہتی کی چھتری کے سائے تلے اتنے لیڈران اکٹھے ہو جائیں گے کہ کڑماس مچ جائے گا، کڑماس، اور وہ سارے لیڈران مجھ سے کہیں گے کہ میاں صاحب ایک ادھا باڈی سپرے بھی رکھ لیں دے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ منزل دور نہیں، منزل قریب است، قریب است، قریب است۔ اور جنید سلیم 2-4 ممالک کے منچلے سربراہان مجھ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب اسی سارے کٹھے تھے ہو گئے ہاں، اٹلی دی وزیر اعظم ملونی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا بائی دا وے سوشل میڈیا جو مرضی کہتا رہے، لیکن پی ایم صاحب صاف نظر آ رہا تھا کہ آپ نے احتراماً چھتری زرداری صاحب کو نہیں دی۔ بہت اچھے، میں آپ کے اس جواب کی قدر کرتا ہوں۔ دیکھیں شکریہ۔ بلا وجہ یہ لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ لکھ دیا کہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ چھتری چھین لی، وہ دینا نہیں چاہ رہے۔ او بھائی میں نے چھتری کا اچار ڈالنا ہے، میں نے چھتری کیا کرنی تھی جنید شریف، میں کیا چوک دال گراہ میں ریڑھی کے اوپر لگا کے نیچے میں نے اس پہ فلودے بیچنے تھے، کیا کرنا تھا میں نے چھتری کا؟ ارے یہ صرف چھتری نہیں، میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ عام چھتری نہیں، یہ وہ چھتری ہے جس کے سائے تلے سب اکٹھے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور سہانا وہ دن دور نہیں کہ جیسے دنیا بھر کے سربراہان اقوام متحدہ کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹیں دیتے ہیں، اسی طرح یہ تمام اقوام، یہ قومیں ہمیں آ کر کہیں گی کہ کر چھتری دی چھاں میں چھاں میں بہنیاں، کر چھتری دی چھاں میں چھاں میں بہنیاں۔ اچھا میاں صاحب اس ساری سفارتی موومنٹ کے بعد ایک یہ تو ہوا ہے کہ اب آپ کا نام جو ہے وہ مفاہمت اور ثالثی کے حوالے سے ایک علامت بن گیا ہے۔ بالکل جنید سلیم، آپ دیکھیں کام کا اور صلح جوئی کا، میڈیشن کا، میڈیشن اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، اس لیے یہ میڈیشن صلح جوئی کا پریشر اتنا زیادہ ہے جنید سلیم۔ اور جنید صاحب اب تو عالم یہ ہے کہ وطن عزیز سے ہی، وطن عزیز کے کئی شہروں سے کئی لوگ ہمیں صلح اور ثالثی کے لیے اور صلح جوئی کے لیے 1122 سمجھ کے کالیں کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کے اس دفتر آ رہا تھا تو ایک کال آئی کہ جی چک نمبر 11 گاف بے تحصیل سمندری میں 2 گروہوں میں تصادم ہونے کو ہے، یہ دست و گریباں ہونے والے ہیں، ان میں صلح کرائیں۔ ایک گروپ نے کلاڑیاں رکھی ہیں تو دوسروں نے ڈانگے سوٹے پکڑے ہیں۔ میں نے کہا کلاڑیاں چاہیے، کہتے نہیں صلح جوئی کا کوئی بندوبست کریں۔ پہلے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوری طور پہ پرانے کپڑے پہن لیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تاکہ لڑائی ہو جائے تو نئے کپڑے نہ پاٹن۔ اس کے بعد میری حاضر دماغی، میری چھٹی حص شبانہ روز کی خدمت، شبانہ روز مشکل سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اتنا ہو گیا ہے صلح کرانے کا۔ بس وہی تجربہ کام آ گیا، لیکن مجھے لگ کیوں رہا ہے تم چیزیں بھی لے رہے ہو۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ایک ہی میسج اپنے موبائل سے دونوں گروہوں کو بھیجا اور وہ جنگ زدہ علاقہ امن کی طرف آ گیا، صلح جوئی ہو گئی اور دشمنی کے بجائے دوستی ہو گئی، آگ کے بجائے برف ہو گئی۔ اور وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ٹھنڈ لگ دی مینو، ٹھنڈ لگ دی، ٹھنڈ لگ دی مینو، ٹھنڈ لگ دی۔ وہ میسج تھا کیا؟ وہ میسج سہانا وہ میسج تھا جس نے اس پورے علاقے کی تقدیر اور تاریخ بدل دی۔ کیا تھا؟ خون و کشت صلح جوئی میں تبدیل ہو گئے اور جنگیں امن و آشتی میں تبدیل ہو گئی۔ میسج بہت ہی قوت والا میسج تھا، بہت ہی قوت والا میسج تھا۔ کیا تھا؟ کہ لڑائی معاف کرو، اللہ دا کار صاف کرو۔ کیا بات ہے۔
اور جنید صاحب چشم فلک نے پھر دیکھا کہ میرے اس میسج کے ٹھیک 15 منٹ بعد دونوں گروہوں کی خواتین آپس میں سہیلیاں ہو گئیں اور آپس میں بیٹھ کے اپنے اپنے شوہروں کی چغلیاں اور غیبتیں کر رہی تھیں.